بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سی و دوم، 32واں قصہ۔ یکی از متعبداں درویشہ زندگانی کردے۔ عابدوں میں سے ایک عابد درویشہ جنگل میں زندگانی کردے زندگی بسر کرتا تھا۔ شہر چھوڑ کر وہ جنگل میں اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، وہیں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ وہ برگے درختاں خوردے اور درختوں کے پتے کھاتا تھا۔ بادشاہ بحکم زیارت نزدیک وے رفت، ایک بادشاہ زیارت کے لیے اس کے پاس گیا، گفت اور اس عابد سے کہا، اگر آپ مصلحت سمجھیں بشہر از برائے تو مقامی بسازم، تو شہر میں آپ کے لیے ایک مکان بنوا دوں۔ یعنی آپ جنگل میں رہ رہے ہیں، جنگل میں یہ مجھے مصلحت کے خلاف معلوم ہو رہا ہے، اچھا معلوم نہیں ہو رہا ہے، آپ ایسا کیوں نہیں کہتے کہ شہر میں چلیے، میں آپ کے لیے وہاں ایک اچھا مکان بنوا دوں گا، آپ وہاں رہیے گا۔ اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں آگے بیان کر رہے ہیں کہ فراغ عبادت عزیب دست دہد، تاکہ عبادت کی ایک سوئی اس سے زیادہ اور اچھی طرح حاصل ہو۔ یہاں جنگل میں آپ رہ رہے ہیں، یہاں پر ایک سوئی حاصل نہیں ہو رہی، آپ کو میں ایک مکان دے دوں گا، اس مکان میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یکسو ہو کر آپ عبادت کر سکیں گے۔ یہاں گرمی میں تکلیف ہوگی، سردی میں تکلیف ہوگی، برسات میں تکلیف ہوگی، اور شہر میں مکان میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ و دیگرہ ہم ببرکات انفاس شما مستفید گردن و مصالح اعمال شما اقتدا کنند، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی آپ کی ذات بابرکات سے فائدہ حاصل کریں اور آپ کی نیک اعمال کی پیروی کریں۔ یہ بادشاہ نے بات کی۔ جیسی بات ہے، کوئی بھی سچا اللہ کا زاہد، اللہ کا بندہ ہوگا، اللہ والا ہوگا، تو وہ کبھی بھی بادشاہوں کی اس جیسے پیشکش کو قبول نہیں کرے گا۔ ہمیشہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بادشاہوں اور امیروں اور مالداروں سے ہمیشہ دور بھاگتے ہیں۔ تو اس طرح ان عابد کو بھی یہ بات بہت ناگوار معلوم ہوئی۔ زاہد رائی سخن قبول نیامد، زاہد کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ روئی برطافت، اور چہرہ پھیر لیا، ناراضگی سے اس زاہد نے، اس عابد نے چہرہ پھیر لیا۔ اب بادشاہ کے ساتھ بادشاہ کے وزیر بھی تھے۔ وزیر عام طور پر چالاک ہوتے ہیں، تو وزیر نے بھی وہی بات کہی لیکن دوسرے انداز میں کہی۔ یکی وزیرہ گفتش، وزیروں میں سے ایک وزیر نے کہا، پاس خاطر ملک را روا باشد، کہ بادشاہ کی دلجوئی کے لیے مناسب ہے کہ 2 سے روزے بشہر آئی، 2-3 دن کے لیے آپ شہر میں آ جائیں، و کیفیت مکان معلوم کنی، اور مکان کی کیفیت معلوم کر لیں۔ پس اگر صفائی وقت عزیزاں را از صحبت اغیار کدورت باشد، پھر اگر آپ کے وقت عزیز کی صفائی میں غیروں کی صحبت سے کوئی کدورت پیدا ہو، اختیار باقی است، تو اختیار باقی ہے۔ یعنی کہا کہ اس وزیر نے کہا عابد سے کہ آپ ہمیشہ کے لیے جنگل چھوڑ کے شہر میں مت آ جائیے، بادشاہ نے بات کہی ہے، بادشاہ کی بات پر آپ غور کر لیجیے۔ غور کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ شہر میں چلیے، اور جب بادشاہ آپ کو جو مکان دینا چاہتا ہے اس مکان میں رہیے، 2-3 دن رہیے، دیکھیے کہ اگر لوگ پریشان کر رہے ہیں، یعنی آپ کو یکسوئی حاصل نہیں ہو رہی ہے اور عبادت میں کدورت پیدا ہو رہی ہے، تو آپ پھر مکان چھوڑ کر جنگل میں آئیے گا، شہر چھوڑ دیجیے۔ تو اب وہ زاہد جو ہے سیدھے سادھے زاہد تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسی بات ہے تو میں تیار ہوں۔ آوردن کہتے ہیں کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ عابد بشہر در آمد، کہ عابد شہر میں آ گیا، و بستاں سرائے خاص
ملک بدو پرداختن، اور بادشاہ کی ایک خاص کوٹھی، بستان سرائے وہ مکان جو باغ میں بنا ہوا ہو، تو بستان سرائے خاص ملک بدو پرداختن، اور بادشاہ کی ایک خاص کوٹھی اس کے لیے خالی کر دی، بادشاہ نے ایک خاص کوٹھی اس کو دے دی۔ اب وہ کیسی جگہ واقع تھا وہ کوٹھی؟ کہہ رہے مقام دل کشائے رواں آسائے چوں بہشت، وہ جگہ ایک نہایت دل آویز اور روح کو آسودہ کرنے والی چوں بہشت یعنی جنت کی طرح وہ جگہ تھی، یعنی بہت ہی خوبصورت لوکیشن پر، خوبصورت جگہ پر وہ کوٹھی واقع تھی۔ گلے سرخش چوں عارض خوباں، اس کے سرخ پھول معشوقوں کے رخسار کی طرح تھے۔ سنبلش ہمچو زلف محبوبہ، اور اس کا سنبل محبوبوں کی زلف کی طرح تھا۔ ہم چنا از نہیب برد عجوز، سنبل جو پھول ہوتا ہے ایسا سکڑا ہوا ہوتا ہے، وہ سکڑا ہوا ہوتا ہے، پھیلا ہوا نہیں ہوتا ہے پھول جو ہوتا ہے۔ جاڑے کی سختی سے بڑھیا، اچھا، ہم چنا از نہیں برد عجوز، سنبل ایسا سکڑا ہوا تھا جیسے کہ جاڑے کی سختی سے بڑھیا، پھول شدت سردی سے ایسے تھے، شیر ناخوردہ طفل دایا ہنوز، پھول شدت سردی سے ایسے تھے جیسے تازہ پیدا شدہ بچہ جس نے ابھی تک ماں کا دودھ نہ پیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت تھا، نیچرل، بالکل فطری خوبصورتی جو ہوتی ہے، اس فطری خوبصورتی کے ساتھ وہ جگہ تھی، وہ مکان، اور مکان کے آس پاس جو باغ وغیرہ تھا، بہت خوبصورت جگہ پہ واقع تھا۔ اس کے بعد ایک عربی شعر ہے، وَآفَانِينُ عَلَيْهَا جُلْنَارٌ، اور اشاخوں پر انار کے پھول ایسے تھے، عُلِّقَتْ بِالشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارٌ، جیسے سرسبز و شاداب درخت پر آگ لٹکا دی جائے۔ اور بادشاہ نے اسی پر جو ہے بس نہیں کیا، بلکہ اس کی خدمت کے لیے غلام اور بانیاں بھی مقرر کر دی۔ ملک در حالے کنیزگے ماہر و پیشے او فرستاد، بادشاہ نے اسی وقت ایک بانی نہایت حسین چاند کی طرح عابد کے پاس بھیجی کہ وصفس اینس، کہ جس بانی کی خوبیاں صفات یہ تھی، بہت خوبصورت بانی تھی۔ کیا صفات تھی اس کی؟ عظیم ہے پارہ عابد فریبے، ملائک صورت طاؤس زیبے، کہ عظیم ہے پارہ عابد فریبے، وہ بانی چاند کا ٹکڑا، جو چاند کی طرح تھی، چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہی تھی، عابد فریبے، عابد کو فریب دینے والی، یعنی اتنی خوبصورت تھی کہ اچھے ایمان والوں کا ایمان اور توبہ ٹوٹ جائے۔ ملائک صورت طاؤس زیبے، فرشتوں کی صورت مور کے مانند زیب و زینت رکھنے والی۔ کے بعد از دیدنش صورت نہ بندد، اس کی حسین صورت دیکھنے کے بعد نہ بندد وجود پارسایاں را شکیبے، پرہیزگاروں سے بھی صبر نہیں ہو سکتا تھا، اتنی خوبصورت تھی وہ۔ ہم چنا در عقبش غلام بدیع الجمال لطیف الاعتدال، کہہ رہے ہیں اسی طرح اس کے بعد ایک غلام عجیب حسن اور متناسب الاعضاء والا بھیجا۔ یہ سب بادشاہ نے ایک باندی اور غلام اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دی۔ حلق الناس حولہ عطشا وهو ساق یرا ولا یسقی، کہہ رہے لوگ اس کے ارد گرد پیاس کے مارے گئے، وهو ساق یرا ولا یسقی، اور ایسا ساقی ہے کہ دیکھتا ہے اور پلاتا نہیں، یعنی غلام بھی بہت خوبصورت تھا۔ دیدہ از دیدنش نگشتے سیر، آنکھ اس کے دیکھنے سے سیر نہیں ہوتی تھی۔ ہم چنا کس فرات مستسقی، جیسا کہ دریائے فرات سے استسقا والا سیر نہیں ہوتا۔ عابد از طعامہائے لذیذ خوردن گرفت، عابد عمدہ کھانا کھانے و کسوتہائے لطیف پوشیدن، اور پاکیزہ کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ وہ عابد جنگل میں جب رہتا تھا تو بہت پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، روکھا سوکھا پتا کھاتا تھا، لیکن یہاں جب آیا تو ظاہر سی بات ہے جب دنیا کی لذت ملتی ہے تو آدمی
یعنی اس کا عادی ہونے لگتا ہے تو وہی ہوا، اس لذت سے لطف اندوز ہونے لگا، دنیا میں پڑ گیا وہ۔ عابد از طعامهای لذیذ خوردن گرفت و کسوتهای لطیف پوشیدن۔ عابد عمدہ کھانا کھانے اور پاکیزہ کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ وہ از فواکہ و مشموم و حلاوات تمتع یافتن، اور میووں اور خوشبوؤں مٹھائیوں سے فائدہ اٹھانے لگا۔ ودر جمال غلام و کنیزک نظر کردن، اور باندی اور غلام کے حسن پر نظر کرنے لگا کہ خردمندہ گفتہ اند، اسی لیے عقل مندوں نے کہا ہے کہ زلف خوبہ زنجیر پائے عقل است، معشوقوں کی زلف عقل کے پاؤں کی زنجیر ہے، اور دام مرغ زیرک اور ہوشیار پرندے کے لیے جال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جب خوبصورت آدمی کے سامنے کوئی خوبصورت عورت آ جائے، لڑکی آ جائے، تو آدمی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس طرح پرندہ کے سامنے جال پھینکا جائے اور جال کے پاس آئے تو جال میں پھنس جاتا ہے، اسی طرح آدمی کے سامنے جب حسن اور خوبصورتی کو پیش کیا جاتا ہے تو آدمی اس کا شکار ہو جاتا ہے، بچ نہیں پاتا ہے آدمی۔ در سرے کارے تو کردم دل و دی باہم دانش، دل اور دین اور ہوش باوجود پوری عقل کے میں نے تیری محبت کے خیال میں صرف کر دیں۔ مرغ زیرک بحقیقت منم امروز تو دامے، آج میں در حقیقت ہوشیار پرندہ ہوں اور تو جال ہے۔ مطلب ہے کہ عابد کو ان عمدہ اور پاکیزہ لباس وغیرہ کو دیکھ کر صبر نہیں ہو سکا، اور حسن اور خوبصورتی ان تمام چیزوں سے وہ بچ نہیں سکا اور ان کا شکار ہو گیا۔ فی الجملہ دولت وقت مجموعش بزوال آمد، کہ حاصل کلام یہ ہے کہ اس کی اطمینان قلب کی دولت زائل ہو گئی۔ چنانکہ گفتان جیسا کہ عقل مندوں نے کہا ہے، اب اس کو جو جنگل کے اندر جو یکسوئی حاصل تھی، جو طمانینۃ قلب حاصل تھی، جو سکون حاصل تھا، وہ ختم ہونے لگے۔ عقل مندوں نے کیا کہا؟ ہر کے ہست از فقیہ و پیر و مرید، جو شخص بھی ہو خواہ عالم یا مرید یا پیر ہو، و زباں آواران پاک نفس یا پاک نفس شاعر ہو، چوں بدنیائے دوں فرود آمد، جب ذلیل دنیا کی طرف متوجہ ہو، بعسل در بباند ہمچو مگس، تو مکھی کی طرح شہد میں پھنس گیا۔ تو دنیا کی مثال شہد کی طرح ہے، اور شہد کی مکھی جب اس کی طرف جانے لگتی ہے تو اس میں شکار ہو، شہد کی مکھی جس طرح شکار ہو جاتی ہے، آدمی کے سامنے بھی اگر دنیا آ جائے تو آدمی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو عقل مندوں نے یہی کہا ہے، یہ خواہ کتنا ہی بڑا عالم ہو یا مرید ہو یا پیر ہو، اگر دنیا کی محبت میں لگ گیا تو اس میں پھنس کے رہ جائے گا، اور اس کو پھر اچھے کاموں کی توفیق نہیں ہوتی۔ کہہ رہے بارے دیگر ملک بدیدن او رغبت کر، کہہ رہے کہ بادشاہ نے دوبارہ اس کے دیکھنے کی رغبت ظاہر کی۔ ایک زمانہ گزر گیا، ایک زمانے کے بعد بادشاہ کو خیال ہے کہ وہ میں نے عابد کو مکان دیا تھا، اس کا حال چل لے وہ۔ بارے دیگر ملک بدیدن او رغبت کرد، بادشاہ نے دوبارہ اس کے دیکھنے کی رغبت ظاہر کی۔ عابد را دید اور عابد کو دیکھا، از حیات نخستی بغیر دیدہ، کہ پہلی حالت سے بدلا ہوا تھا۔ اور کیسا ہو گیا تھا؟ کہہ رہے ہیں وہ سرخ و سفید ور آمدہ، اور سرخ و سفید ہو گیا تھا، سرخ و سفید نکل آیا تھا، سرخ و سفید ہو گیا تھا، یعنی بالکل لال سفید ہو گیا تھا، ایک دم موٹا تگڑا۔ وفربا شدہ اور موٹا تازہ ہو گیا تھا۔ وبر بالش دیبا تکیہ زدہ، اور ریشمی تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ اور غلام پری پیکر بمیر وبہ تاؤسی بر بالائے سر ایستادہ، اور ایک خوبصورت لڑکا سرہانے مور کے پروں کا پنکھا لے کر کھڑا تھا۔
بس سلامت حالت شادمانی کر، کہہ رہے ہیں بادشاہ نے اس کے حال کی سلامتی میں خوشی ظاہر کی کہ جنگل سے آنے کے بعد شہر میں ایک ہمارے قریب رہ کر یہ بالکل چین و عافیت کے ساتھ ہیں، بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ وَأَزْهَرْ دَرِ سُخَنِ گفتند، اور ادھر ادھر کی باتیں اس سے کہیں، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، آدمی پوچھنے لگتا ہے کیسے حال چال طبیعت، سب ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ تا ملک انجام سخن گفت، حتیٰ کہ بادشاہ آخر میں بولا، بادشاہ تو وہ دیکھ کر خوش ہو گیا، مطمئن ہو گیا کہ چلو میں نے ایک فقیر کی خدمت کی، ایک اللہ والے کی خدمت کی، ایک عابد کی خدمت کی۔ تو اس کے بعد اس نے، وزیر بھی بادشاہ کے ساتھ تھے، وزیروں کے سامنے اس نے کہا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے عابد کی خدمت کی توفیق دی۔ چنانکہ من ای ہر دو طائفہ را دوست می دارم، جیسا کہ میں ان دو جماعتوں کو دوست رکھتا ہوں، کس ندارت کوئی نہیں رکھتا ہے۔ میں دو جماعتوں سے بہت محبت رکھتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، ایک عالم اور دوسرے زاہد، میرے علاوہ اور کوئی بادشاہ ایسا نہیں خدمت نہیں کرتا۔ تو گویا کہ بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے عابد کو جو جنگل سے لا کر یہاں مکان دے دیا اس کو، اور اس کی خدمت کے لیے غلام بادی رکھ دیے، اچھے سے کھانے دے رہے ہیں، یہ مجھے بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ حالانکہ اس کا یہ فعل غلط تھا، اس نے یہ عابد کی زندگی بگاڑ دی تھی، اس کی آخرت بگاڑ دی تھی۔ یکے علماء و دیگر زہاد، ایک علماء کو دوسرے زاہدوں کو، میں ان دونوں کی بہت عزت کرتا ہوں، کوئی اور نہیں کرتا۔ وزیر فیلسوف جہاں دیدہ حاذق کے بعوبود کہہ رہے ہیں کہ ایک دنیا دیکھے ہوئے تجربہ کار ماہر عقل مند وزیر جو بادشاہ کے ہمراہ تھا، بادشاہ کے وزیروں میں سے ایک وزیر تھا جو جہاں دیدہ تھا، عقل مند تھا، وہ بادشاہ کے ساتھ کھڑا تھا، تو اس نے بادشاہ کو سمجھایا، جواب دیا بادشاہ کو۔ گفت، اس نے کہا، اے خدا بندے روئے زمین، اے روئے زمین کے مالک، شرط دوستی آج کے دوستی کی شرط یہ ہے کہ باہر دو طائفہ نے کوئی کنی، کہ ان دو جماعتوں سے نیکی کا برتاؤ کریں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ علماء اور زاہدوں سے دوستی رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن دونوں سے محبت رکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے، اور دونوں سے محبت رکھنے کا طریقہ الگ الگ کیا ہے؟ علماء سے محبت رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کو پیسہ دیا جائے، مال دیا جائے، دولت دیا جائے، تاکہ علماء علم حاصل کر سکیں، ان پیسوں کو ذریعہ بنا کر علم حاصل کر سکیں۔ اور زاہدوں سے محبت رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو بھوکا رکھا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اور آپ نے تو الٹا کام کیا، آپ نے ایک زاہد جو بھوکا رہتا تھا، جو اللہ کا قرب حاصل کر رہا تھا، اس کو آپ نے اس مقام مرتبے سے نکال کر اس کو مال و زر اور حسن دے کر آپ نے اس کو اس کے مقام، اس کے راستے سے بھٹکا کے دوسرے راستے پہ لگا دیا۔ علماء را زر بدہتا دیگر بخانند، کہہ رہے ہیں عالموں کو روپیہ دے تاکہ اور زیادہ پڑھیں، و زاہد را چیزیں مدہتا زاہد بمانند، اور زاہدوں کو کوئی چیز نہ دیں تاکہ وہ زاہد باقی رہے۔ تو زاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا سے لاپرواہ ہو، جو جس نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہو، اور جب آپ اسے روپیہ، پیسہ، مال، دولت، حسن دیں گے تو دنیا میں پھر گرفتار ہو جائے گا۔ تو یہ محبت کہاں ہے؟ یہ تو دشمنی ہو گئی آپ کی۔ قطعہ، خاتون خوبصورت اور پاکیزہ رویرہ، خوبصورت اور پاکیزہ چہرے والے بیوی کو چاہیے نقش و نگار و خاتم فیروزہ گو مباش، نقش و نگار اور فیروز کی انگوٹھی نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ رہے خاتون خوبصورت و پاکیزہ رویرہ، خوبصورت اور پاکیزہ چہرے والے بیوی کو چاہیے، کیا چاہیے؟ نقش و نگار، نقش و نگار، اس کو بس نقش و نگار چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں خاتم و فیروزہ گو مباش، کہہ رہے ہیں نقش و نگار اور فیروزہ کی انگوٹھی نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نقش و نگار و خاتم فیروزہ گو مباش، فیروزہ ایک
قیمتی پتھر ہوتا ہے جس کا انگوٹھی بنایا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں نقش و نگار اور فیروز کی انگوٹھی نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں. یعنی اگر کوئی خوبصورت بیوی عورت ہے، لڑکی ہے، تو اس کو اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے انگوٹھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، زیورات دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور دیگر وہ چیزیں جن سے زیب و زینت اختیار کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر سرما ہے، میک اپ وغیرہ کا سامان ہے، اس سب دینے کی ضرورت نہیں. اس کے پاس تو نیچرل فطری حسن موجود ہے، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی بد شکل عورت ہے تو اس کو ضرورت ہے کہ اس کو دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے حسن کو بڑھا سکے اور اپنے حسن کے اندر مزید نکھار پیدا کر سکے. اسی طرح علماء جو ہوتے ہیں ان کو روپیہ پیسہ دینا چاہیے تاکہ وہ پڑھ سکیں. اور زاہد کی مثال اس عورت کسی ہے جس کے پاس اس کا فطری حسن موجود ہو، تو اس کو مزید کسی چیز کی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح زاہد کو بھی کسی مزید روپیہ پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بھوکا ہی رکھا جائے. درویش نیک سیرت اور فرخندہ روئی را، اچھی سیرت درویش اور مبارک چہرے والے کی یہاں نانے ربات و لقمہ دریوزہ گو نانے ربات و لقمہ دریوزہ گو مباش، خانقاہ کی روٹی اور بھیک لقمہ اگر نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے تا مرا ہست دیگرم باید، جب تک مجھ میں یہ بات ہے تا مرا ہست دیگرم باید گر نخالن زاہدم شاید. جب تک مجھ میں یہ بات ہے کہ مجھے اور چاہیے، اگر مجھے زاہد نہ کہیں تو درست ہے. یعنی زاہد وہی ہوتا ہے، حقیقتاً زاہد وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر دنیا کی رغبت بالکل ختم ہو چکی. اگر دنیا کی رغبت تھوڑی بہت بھی ہے تو زاہد اس کو زاہد نہیں کہا سکتا ہے. نہ زاہد را درم باید نہ دینار، کہہ رہے زاہد کو نہ درہم چاہیے نہ دینار. چوں بستد زاہد دیگر بدست آر، اگر وہ لیتا ہے تو دوسرا زاہد ہاتھ ملا. یعنی اگر کوئی زاہد ایسا ہے جو دینار و درہم لیتا ہے تو اس زاہد کو چھوڑ دو، دوسرے زاہد کو تلاش کرو. قطعہ آرا کے سیرت خوش و سری است با خدائے، جس شخص کو اچھی سیرت اور اللہ سے راز و نیاز کی دولت حاصل ہے، بے نان وقف و لقمہ دریوزہ زاہد است، وہ وقف کی روٹی اور بھیک کے لقمے کے بغیر بھی زاہد ہے. انگشت خوب روئی و بنا گوش دل فریب، خوبصورت انگلی اور دل فریب کان کی لو، بے گوشوار و خاتم فیروزہ شاہد است، جھمکیوں اور فیروزہ کی انگوٹھی کے بغیر بھی پیاری ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکایت سے یہی سبق ملتا ہے، جو حکایت بیان کی ہے کہ درویش جب تک کمال درویشی تک نہ پہنچ جائے اس سے پہلے اس کو دنیا اور دنیا داروں کے اختلاط سے بچنا چاہیے. اگر آدمی ابتدا ہی کے اندر جب اس نے درویشی اور زہد کی ابتدا کرتا ہے اسی وقت اہل دنیا سے اختلاط کرنا چاہے تو اپنے راستے سے بھٹک جائے گا، دوسرے راستے پہ چلا جائے گا.